ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس، روم، شام اور جتنے بھی علاقے ہیں تمام علاقوں کے اندر اپنا خط بھیجا، خط روانہ کیا کہ یا تو جو وہاں کے جو بادشاہ ہیں کلمہ پڑھ لیں یا جو ہے ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، دو باتوں میں سے ایک بات ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لے کر بھیجا بصرہ، خط لے کر بھیجا بصرہ، اور بصرے کا جو والی حاکم تھا اس کا نام تھا شرجیل۔ تو جب حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا خط لے کر، اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا جو آدمی خط لے کر جاتا تھا، جو قاصد ہوتا تھا، ایلچی بولتے اس کو، ایلچی قاصد، جو یہ پیغام لے کر جاتا تھا اس کو کوئی قتل نہیں کرتا تھا، چاہے وہ خط میں کتنا بھی زہر ہو لیکن اس کو قتل نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرجیل کے پاس گئے تو شرجیل نے وہ خط دیکھتے ہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خط آیا ان کو پکڑا، حضرت حارث کو ان کو قتل کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو کہ حضرت حارث کو قتل کر دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 3000 کا لشکر تیار کیا، 3000 کا لشکر تیار کیا، اور فوراً حضرت حارث جو ہیں جن کو شرجیل نے قتل کر دیا تھا ان کے قصاص کے لیے ان کو بھیجا کہ آپ جاؤ ان سے بدلہ لے کے آؤ، ان کو قتل کر کے آؤ۔ تو جب جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جو یہ لشکر جا رہا ہے اس لشکر کا امیر ہے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بولے بیٹے تھے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے امیر ہیں۔ تو وہ لشکر تھوڑا آگے چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور بتایا، کیا بتایا؟ تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو واپس بلایا، واپس بلا کر فرمایا کہ تمہارے لشکر کے امیر زید بن حارث ہیں، اگر زید بن حارث شہید ہو جائیں تو تمہارے لشکر کے امیر جعفر تیار ہیں۔ پھر لشکر گیا، پھر لشکر کو واپس بلایا، حضور نے فرمایا اگر جعفر تیار شہید ہو جائے تو تمہارے لشکر کے امیر عبداللہ بن رواحہ ہیں، عبداللہ بن رواحہ۔ تو لشکر گیا، پھر لشکر کو بلایا، حضور نے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو تم سب لوگ جس پر اتفاق کرو گے وہ تمہارا امیر ہے۔ تو یہ سب باتیں جب ہو رہی تھی نا تو عیسائی بازو میں سن رہے تھے۔ تو جب عیسائیوں نے سنا اور دیکھا کہ لشکر گیا پھر بلایا، لشکر گیا پھر بلایا، تو عیسائیوں نے اعلان کر دیا کہ زید بھی شہید ہوں گے، جعفر بھی شہید ہوں گے، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوں گے۔ جب حضور نے فرما دیا، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، نبی نے فرما دیا کہ یہ تینوں اگر شہید ہو جائیں گے تو یہ تینوں شہید ہوں گے، یعنی نبی کی بات کا عیسائیوں کو بھی اتنا یقین تھا۔ آج ہمیں یقین نہیں ہے، آج ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان نوجوان کہاں ہیں؟ دیکھو کہاں کہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور نے ہمیں کیا کیا طریقے بتائے، ان طریقوں سے ہٹ کر ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ حضور کی کسی بات پر کسی پر ہمیں کوئی عمل نہیں ہے، ہمارا نہ سنتوں پر عمل ہے۔ تو حضور کی باتوں پر ایک عیسائی کو اتنا یقین تھا، عیسائی نے وہاں جا کر پہلے اعلان کر دیا کہ یہ تین لوگ تو شہید ہوں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر لے کر ان کو بھیجا دیا۔ جب 3000 کا لشکر بصرہ پہنچا تو بصرہ سے پہلے ایک جنگ موتا ایک جگہ ہے، تو وہاں پر آپ رک گئے 3000 کا لشکر لے کر۔ تو وہ ابھی بصرہ جو تھوڑا دور تھا تو وہاں سے شرجیل نے اپنے بھائی سدوس کو بھیجا 50 آدمیوں کو لے کر کہ تم جاؤ دیکھ کر آؤ کہ مسلمان جو آئے ہیں ان کے پاس کیا کیا ہے۔ تو وہ آئے تو ان کو بھیجا تو وہ دیکھنے کے لیے آ کے یہاں لڑنے لگے۔ تو ان 3000 کے لشکر نے کہا کہ 50 آدمیوں کو پڑھا، سب کو قتل کر دیا، 50 آدمیوں کو سب کو قتل کر دیا۔ اب ادھر شرجیل کو جب معلوم ہوا کہ میرے 50 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے تو اس نے ہرقل بادشاہ کو خط لکھا کہ آج مسلمان آ گئے ہیں، اگر تو چاہتا ہے، کیونکہ ہرقل بھی جو مسلمانوں کا دشمن تھا وہ بھی چاہتا تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو جو ہے قتل عام کیا جائے، ختم کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ آج مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تو ہم دونوں آپس میں دوستی کر لیں گے، مل لیں گے اور مل کے ان دونوں کو قتل کر دیں گے، سب کو ان سب کو قتل کریں گے۔ اور ان کا لشکر بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، 3000 ہے بھائی، 3000 ہے، اچھا جو اب شرجیل کا 1 لاکھ کا لشکر اور ہرقل نے 1 لاکھ کا لشکر بھیجا، 2 لاکھ کے لشکر بھیجا۔ کتنے؟ 2 لاکھ کا لشکر بھیجا ہے اور ادھر مسلمان 3000 ہیں۔ اب 2 لاکھ کا لشکر جب آ گیا اور مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ 2 لاکھ سامنے لشکر ہے اور ہم لوگ صرف 3000 ہیں، تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھنا چاہیے کہ یا تو وہاں سے فوج بھیجائیں یا اور لوگوں کو بھیجائیں یا ہم واپس آ جائیں، ہم کیا کریں؟ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ تمہیں جنگ بدر یاد نہیں ہے، خندق احد یاد نہیں ہے؟ اتنی ساری جو ہم نے جنگیں لڑی ہیں وہ اپنی تعداد کی بنا پر نہیں لڑی ہیں، ہم نے جنگیں لڑی ہیں اپنے ایمان کی بنا پر، ہم نے اپنے ایمان کی بنا پر جنگیں لڑی، کیا تم بھول گئے ہو؟ تو جب انہوں نے کہا کہ سب کو یہ بات سمجھ میں آئی، جب سب کو یہ بات سمجھ میں آئی تو 3000 کا لشکر جو ہے 2 لاکھ کے لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے چلا گیا۔
آج سوچ سکتا ہے کوئی بھی نہیں سوچ سکتا۔ دنیا کا سب سے بڑا جو فاتح ہے وہ چنگیز خان ہے۔ میں نے 2 جمعے پہلے چنگیز خان کے بارے میں بتایا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑے فاتح چنگیز خان ہے، جس نے اکیلے آدھی دنیا کو فتح کیا ہے، لیکن اس کو بھی شکست ہوئی۔ پہلے وہ ہارا، پھر جیتتا گیا، بعد میں ہار گیا، بعد میں ختم ہو گیا، اس کا نام ختم۔ لیکن اکیلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ایک ایسے آدمی ہیں جنہوں نے 125 جنگ لڑی ہیں۔ 125 جنگ میں سے ایک جنگ میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی، ساری جنگوں میں وہ جیتے ہیں۔ اب یہاں 3000 کا لشکر ہے اور خالد بن ولید پیچھے ہیں۔ خالد بن ولید سپاہی ہیں، بھی خالد بن ولید کی کوئی پہچان نہیں ہے، وہ سپاہی ہیں۔ تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کے لیے نکلے ہیں تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ زید اگر شہید ہو جائے تو زید شہید ہو گئے تو اس کے بعد جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا۔ اب یہ جعفر کون ہے؟ یہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ ان کو جعفر طیار ان کی شہادت کے بعد بولا گیا۔ شہادت سے پہلے ان کو جعفر ابن ابی طالب بولا جاتا تھا۔ جعفر طیار ان کو کیوں بولتے ہیں؟ اب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس کے بعد جھنڈا آیا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ اب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈا ایسا پکڑا ہوا تھا تو ایک مشرک نے ان کے ہاتھ کو یہاں سے تلوار ماری، ان کا ہاتھ کٹ گیا تو انہوں نے جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑا، اور جب تک یہ پہچان ہوتی تھی جب تک جھنڈا اٹھا رہے گا تو ہار نہیں مانتے تھے۔ جس کا جھنڈا نیچے گر جاتا تھا وہ ہار مان لیتا تھا، تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈے کو پکڑا تو دشمن نے دوسرے ہاتھ کو وار کے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ تو انہوں نے جو یہاں سے ہاتھ کٹ گئے اور یہاں سے جو بازو تھے، بازو سے جھنڈے کو ایسا پکڑا۔ جب بازو سے جھنڈے کو ایسا پکڑا تو پیچھے سے ایک دشمن نے ایسا وار کیا کہ ان کے یہاں سے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہاں سے ان کو 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ جنت میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کی جگہ 2 پر لگا دیے ہیں۔ تمام لوگوں کے جنت میں ہاتھ ہوں گے لیکن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 پر ہیں، ہاتھ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، ہاتھ بھی ہے لیکن ان کے 2 پر بھی ہیں، وہ جنت میں اڑتے ہیں۔ کسی کو یہ مقام نہیں ملا، آدمی سب جنت میں چلیں گے لیکن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی وجہ سے، جو ان کی یہ شہادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا کہ وہ جنت میں اڑیں گے، جنت میں اڑتے ہیں، وہ آج بھی اڑ رہے ہیں۔ تو ان کو اس لیے جعفر طیار بولا جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کے 2 پر لگا دیے۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اب تینوں شہید ہو گئے۔ اب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی تھے، ایک شاگرد تھے جو آپ کے گھوڑے پہ ہمیشہ پیچھے بیٹھتے تھے، زید ثابت بن اقرم ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے فوراً آواز لگائی کہ خالد بن ولید کہاں ہیں؟ ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھے اسلام لا کے صرف 3 مہینے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے آواز لگائی، ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی کہ خالد بن ولید کہاں ہیں؟ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سامنے آئے، کہا کہ تم جھنڈا پکڑو گا؟ میں تو ابھی مسلمان ہوا ہوں، تم پکڑو جھنڈا، تم تو بدری صحابی ہو نا، تم بدری صحابی ہو، تم جنگ بدر میں ساتھ تھے، تمہارے کو زیادہ معلوم ہے، تم پکڑو۔ کہا کہ نہیں، میں بدری صحابی تو ہوں لیکن میرے پاس وہ ہنر نہیں ہے، میرے پاس وہ بہادری نہیں ہے اور میرے پاس وہ طریقہ کار نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے جھنڈا پکڑا ہے۔ جب جھنڈا پکڑا اور یہاں پر مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 ہے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑتے ہوئے تینوں شہید ہوتے ہوئے شام ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا۔ اب یہ تھا کہ عصر کا وقت ہوتے ہی جنگ ختم ہو جاتی تھی، جنگ ختم ہو گئی۔ اب دوسرے دن صبح ہوئی، راتوں رات خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے لشکر کو تیار کیا۔ صبح جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ ایسے شروع ہوئی کہ جو 2 لاکھ کا جو لشکر تھا، جو رومیوں کا 2 لاکھ کا لشکر تھا، وہ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کل تو یہ لوگ ہارنے والے تھے، آج ان کو کیا ہوا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس طرح اٹیک کر رہے ہیں تو لوگ جو دشمن تھے تمام کے تمام اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور مسلمانوں نے 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ کو ہرایا ہے۔ 3000 2 لاکھ کا مقابلہ ہے، کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، کوئی یقین بھی نہیں آ سکتا کیسا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پاس ایمان کی طاقت تھی۔ اور یہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لقب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جنگ کے تمام احوال مدینے میں بیٹھے بتا رہے تھے، اور مدینے سے جو موتا جگہ ہے جہاں یہ جنگ ہو رہی تھی وہ 1000 کلومیٹر دور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بتا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنگ کے تمام احوال یہاں صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا لیا تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جھنڈا ہے، یہ اسلام کا جو جھنڈا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھنڈے کو سیف اللہ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، یعنی حضور نے ان کو لقب دیا سیف اللہ، یعنی یہ اللہ کی تلوار ہے۔ جب وہ ان کے وفات کا وقت ہوا، انہوں نے کہا کہ میری ہر جنگ میں یہ تمنا تھی، میں نے 125 جنگ لڑی ہیں
اور میں ہر جنگ میں اس حساب سے جاتا تھا کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، آج میں شہید ہو جاؤں، لیکن میں کسی جنگ میں شہید نہیں ہوا۔ میری تمنا تھی میں شہید ہوں، لیکن میں شہید نہیں ہوا۔ تو بازو میں صحابہ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور نے آپ کو یہ فرمایا ہے کہ آپ سیف اللہ ہیں۔ سیف اللہ بولے تو اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے کیا؟ اللہ کی تلوار تو کبھی نہیں ٹوٹ سکتی، اس لیے آپ جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ اگر آپ جنگ میں شہید ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلوار ٹوٹ جاتی، تو اللہ کی تلوار نہیں ٹوٹی، اس لیے آپ جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ اور جنگ مؤتہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے نے 9 تلواریں توڑی ہیں، 9 تلواریں، یعنی ایک تلوار بھی اگر توڑ دے کوئی آدمی تو بہت بہادر کی بات ہے، یہاں 9 تلواریں توڑی ہیں۔ اور جب ان کا انتقال ہوا، جو اتنا بڑا آدمی ہوتا نا، جب وہ مرتا نا تو اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ہوتے نہیں، اربوں روپے ہوتے، اربوں گھوڑے ہوتے اور بڑے بڑے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے حصے میں اور جو ان کا مال تھا صرف ایک غلام تھا، ایک گھوڑا تھا، کچھ تلواریں تھیں، 2-3 زریں تھی بس، اور کچھ نہیں تھا۔ اتنے بڑے آدمی کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک پیسہ بھی نہیں ہے، ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔